طرف ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی. اب یہاں پر جو اہم ترین حصہ ہے حدیث کا، یا جو لب لباب ہے حدیث کا، یا جو کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اور آخر تک الیہ تک. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کیا ہوتے ہیں. اعمال انسان کے، اس کی سوچ، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں اعمال میں شامل ہیں. کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، مثلا کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے تو جس نیت کے ساتھ سوچتا ہے، جو بولتا ہے جس نیت سے بولتا ہے، جو کرتا ہے جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کرنے میں بنیادی طور پر عبادات ہیں، تو یہاں اعمال سے مراد عبادات ہیں خصوصاً، اور عموماً تمام اعمال جن کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی بھی گوشے سے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ عبادات اور عادات آپ لکھ لیجئے، خصوصاً کے لیے عبادات اور عموماً کے لیے عادات، کہ ان کا انحصار، یعنی کس چیز کا؟ ان کی قبولیت کا انحصار، ان کی جزا اور سزا کا انحصار کس پر ہے؟ بالنیات، نیتوں پر ہے. نیات نیت کی جمع ہے. نیت کا روٹ جو ہے نون واو یہ ہے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا ان اللہ فالق الحب والنوا. نوا کہتے ہیں گٹلی کو، کسی چیز کا اندر کا حصہ جو نظر نہ آئے باہر سے. حب دانے کو کہتے ہیں، دانا تو باہر سے بھی نظر آتا ہے، لیکن نوا پھل کے اندر ہوتی ہے، بالکل چھپی ہوئی گٹلی. اب گٹلی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پودے کا انحصار کس پر ہے؟ گٹلی پر ہے، بیج پر ہے. اسی طرح عمل ایک درخت ہے جس کی بنیاد نیت ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح میں نیت کہتے ہیں قصد اور عزم دل کا کسی بھی کام کے کرنے کے لیے. عربی میں بولیں گے عزم القلب علی امر من الامور، کاموں میں سے کسی کام پر ارادہ کرنا. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے. کیا وہی ہے؟ یعنی وہی جزا ہے، اتنی ہی جزا ہے، ویسی ہی جزا ہے. ما نوى جو اس نے نیت کی، نوا یہاں فعل ہے. فمن كانت ہجرته الى دنیا، اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی، اور ہجرت کا مطلب لفظی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. الخروج من ارض الى ارض، ایک زمین سے دوسری زمین پہ چلے جانا. اور اسلام میں ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ دار الکفر سے دار الاسلام پہ چلے جانا، کفر کا گھر چھوڑ کے اسلام کی طرف چلے جانا. یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا سفر اختیار کیا اس کو ہجرت کہا گیا. فمن کانت ہجرتہ، تو جس کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ الی دنیا، دنیا کا کوئی مال کمانا، دنیا کے فائدے حاصل کرنا. یصیبھا، وہ پالے گا اس کو. ٹھیک ہے، یصیبھا یحصلھا، اسے پالے گا، یعنی دنیا مل جائے گی اس کو. جسے قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا آخرت دے دیں گے. تو یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا پا سکے تو اس کے لیے دنیا ہی کا فائدہ ہے جو اس کی قسمت میں ہے. او الی امرأۃ، یا کسی عورت کی نیت سے ہجرت کی، یا کسی عورت کے پاس جانے کے لیے کہ ینکحھا، اس سے نکاح کر لے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ایسی صورت میں ایک زمین سے دوسری طرف جانا، اس ہجرت، اس گھر بار چھوڑنے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا. اس کی جزا وہی چیز ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی، کہ وہ اس کو مل گئی اور بات ختم. لیکن اگر کسی نے ہجرت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی تو اس کو وہی اجر ملے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ امام بخاری نے باب تو باندھا کیف کان بدء الوحی، اور بات نیت پہ آ گئی، یہ کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ نیت پر ہی تو سارے عمل کا دار و مدار ہے. یہ ایک طرح سے کتاب کا مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے کہ اے طالب علم، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو یہ پڑھنے کے لیے، ہجرت کر کے آئے ہو نا. ہجرت کا لفظی مطلب تو چھوڑنا ہے. بچے چھوڑے پیچھے، گھر چھوڑا، بہت سے کام چھوڑے، کسی نے شادی بیاہ چھوڑا، کسی نے اور میل ملاقات چھوڑے، بڑی سی دلچسپیوں کو چھوڑ کے یہاں پہنچے. سوچو تو صحیح کس لیے پہنچے، کیا کرنے کو آئے، کیا چاہتے ہو، کس کی رضا کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے، کس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، کیا نیت ہے تمہاری؟ اللہ اور اس کا رسول، صرف اور صرف اس کی محبت. اور جو اس لیے آئے گا
اسے کیا ملے گا؟ وہ مل جائے گا جس کے لیے وہ نکل کر آیا. اور اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے کہ جا کے اپنی ذرا دوستوں سہیلیوں سے ملاقات کر رہا ہوں یا کوئی اور دنیا کے کام کر رہا ہوں وہاں پر، ہر ایک کی نیت اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے پھر اس علم میں سے کچھ بھی نہیں. وہ تو یحمل اسفارا، صرف گدھے کی طرح کتابیں لاد کے علم کا ذخیرہ اٹھا کے یہاں سے چلا جائے گا، وہ نہیں ملے گا جس کے لیے اس کو آنا تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ حدیث بھی کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. من طلب العلم، جس نے علم اس لیے حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء، کہ علماء پر فخر جتا سکے، ان کا مقابلہ کر سکے کہ فلاں عالم، میں اس سے بڑا عالم بن کے دکھاتا ہوں، ایسی تیسی اس کی. وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ؟ نہیں، کسی انسان سے مقابلے کے لیے نہیں. وَيُمَارِيَ بِالسُّفَهَاء، اور اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں سے بحثیں کر سکے، جھگڑے کر سکے، بے وقوف بنا سکے دوسروں کو. یماریہ، ان کے ساتھ حجت بازی کرے، ان کے اوپر فتوے لگائے کفر اور فسق اور بدعت ضلالت کے، نادانوں کے ساتھ نادانی کا معاملہ کرے. او یا اس کی نیت یہ ہے لیصرف وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، کہ لوگوں کو بتا سکے دیکھو میں نے یہ چیز پڑھی ہے، لہٰذا آؤ میرے پاس، میرے ساتھ مل جاؤ. یہ ساری نیتیں کیا ہیں؟ ان کا نتیجہ، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ ادخلہ اللہ النار، آگ. کوئی برکت، کوئی جزا اور کوئی خیر اور فیض نہیں. لہذا علم حدیث کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر نیت کا خلوص انتہائی ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ علم حدیث کے لیے نہیں، ہماری ساری زندگی میں مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہائے یہ کتنے اچھی نماز پڑھتا ہے. جو لوگ سر ڈھانکتے ہیں ان کے سامنے سر ڈھانک لیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں. جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی باتیں شروع کر دے کہ ان کی توجہ حاصل کر سکے یا ان کی نظروں میں اچھا بن سکے. تو ایسی دین کی بات کرنا، اللہ رسول کی بات کرنا، ایسا سر ڈھانکنا، کوئی بھی ایسا کام، ایسی لمبی نمازیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار کے کام. ان کو کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملے گا. روزہ انسان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا. لیکن اگر انسان اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ذرا اسمارٹ ہو جائے، ویسے تو ڈائٹنگ ہو نہیں سکتی، چلے تو مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس میں جتنی پھر اللہ کے لیے بات ہوگی اتنا ہی اس کا جزا ملے گی. مثلاً ایک انسان کسی دعوت پہ جاتا ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت کم کھاتا ہوں، تو اس کا یہ کم کھانا دوہرا نقصان ہے. دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ ملا، وہ محروم کیا بڑی اچھی دعوت سے اپنے آپ کو، اور آخرت میں بھی اس کی کوئی جزا نہیں کہ آپ نے کم کھایا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ نہیں کھاتا. اسلام اس قسم کی دو رخی پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈز اور اس قسم کی دھوکے بازی سے انسان کو باہر نکالتا ہے، اس کی کنٹرڈکشن اور اس کے کانفلکٹس کو. اصل چیز کیا ہے کہ انسان چھپ کے بھی وہی معاملہ کرے جو سب کے سامنے کر رہا ہے. یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، اس کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے. لیکن انسان جب اپنے اوپر خول چڑھاتا ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، تو وہ اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی نقصان اٹھانے لگے تو اس کو اللہ کے لیے اٹھا لے. اگر کم کھائیں تو اللہ کے لیے کم کھائیں، دیکھیں کتنا جزا دے گا، وہ اس کی عبادت میں کتنا لطف آئے گا. لیکن نہیں صبر ہوتا تو پھر جو چھپ کے کھاتے وہی سب کے سامنے بھی کھا لے. یہی دراصل لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکل آؤ. یہ بات اپنی زندگی سے باہر پھینک دو، ہائے لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہتے رہیں، سو وٹ، کیا ہو جائے گا. اصل نیت کیا ہو، میرا رب کیا کہے گا، وہ کیا دیکھ رہا ہوگا، وہ تو ہر وقت مجھے دیکھتا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں اس کا غضب ہوگا یا اس کی رحمت برس رہی ہوگی. مجھے تو اس کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق کرنا ہے. لہٰذا یہاں آنے کے لیے پھر ایک دفعہ نیت کو خالص کر لینا ضروری ہے.